میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ آج یعنی 7 جنوری سن 2024 کو کھینچی گئی ہے صبح 10 بجے کے لگ بھگ، اور یہ لاہور ہے۔ اس میں آپ کو 500 میٹر سے زیادہ آگے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہوا کے اندر ہم نے اتنا کو گند بھر دیا کہ کچھ نظر ہی نہ آئے۔ لاہور ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے جب 60s اور 70s میں جب خود پھرنا شروع کیا، گھومنا، تو لاہور میں ہم یعنی یہ یونیورسٹی نہر کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کا نیا کیمپس بن چکا تھا اس وقت، اور ہم اس سے ذرا سا آگے آتے تھے جسے اب شادی کھوئی کہتے ہیں۔ شادی کھوئی ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا، بس وہ گاؤں تھا اور کھیت کھلیان تھے۔ اس سے آگے ایک باریک سی سڑک جا رہی ہوتی تھی نہر کے کنارے، اور دونوں طرف کھیت کھلیان تھے، اور اگر پیڑ تھے تو وہ آم کے پیڑ تھے، بے شمار آم کے پیڑ تھے یہاں پہ۔ یہ جہاں پہ آج جوہر ٹاؤن اور پتہ نہیں سن فلاور سوسائٹی اور نہر کے پرلی طرف یعنی نہر کا جو سیدھا کنارہ ہے، اگر آپ بہاؤ کی طرف منہ کریں تو سیدھا کنارہ جو ہے وہاں پہ جہاں اب PCSIR سوسائٹی اور کنال ویو سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں۔ کہیں 1970 کے دہائی کے اندر نہر کے اوپر پرلی طرف ایک گھر بن گیا بڑا سا، کچھ فارم ہاؤس، اس کے باہر کسی صاحب کے نام کے ساتھ فارم ہاؤس اردو میں لکھا ہوا بڑا سا تختہ لگا ہوتا تھا، اور وہ واحد گھر تھا وہاں پہ، اور وہ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 3 ایکڑ میں تو ضرور تھا۔ اس کی جو باؤنڈری وال تھی وہ 3-4 ایکڑ کو گھیرے میں لیا ہوا تھی، باقی باغ تھے سارے باہر۔ پتہ نہیں وہ اندر فارمنگ کرتے تھے کہ نہیں، اپنے قابل اپنی جوگی فارمنگ کرتے ہوں گے شاید اندر، وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ دیوار اس کی اونچی تھی، اندر نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اور اگر آپ یہ اپنی اس پہ جاتے تھے رائیونڈ روڈ پہ، تو جو علاقہ نواب صاحب کہلاتا ہے وہاں بھی جنگل ہی تھا، اور جنگل تھا آم کے پیڑوں کا۔ اب گرین فورٹ، بلو فورٹ، پتہ نہیں کیڑیاں فورٹس بن گئیاں نے، اور وہ ہم نے پیڑ سارے کاٹ دیے۔ اکا دکا کوئی آم کا پیڑ آپ کو نظر آتا ہے، وہ تو ویسے بھی میں ایک رون پٹن میرا ہمیشہ سے ہے کہ جی ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں، ہمیں جیسے ہی کوئی پیڑ نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں اینو وڈ مارا میں۔ تو وہ ہم نے جو بھی کچھ بنانا ہوتا ہے اس میں وہ پیڑوں کا جسے کہتے ہیں نا دے ڈونٹ فگر انٹو آر کنسٹرکشن اسکیم، وہ وہاں پہ جتنے زیادہ ہم کاٹ سکتے ہیں وہ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے ہم نے آبادی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کیا، کیونکہ ہمارے علماء جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو جو ہے اپنا اسلام کے خلاف ہے اگر آپ فیملی پلاننگ کی بات کریں، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا، بچہ پیدا ہوگا، وہ اپنی رزق لے کے آئے گا۔ تو پھر خانہ خرابہ نو پوچھو پھر رون پٹن کیوں پایا ہوا ہے غربت اور افلاس دا اور بھوک دا؟ پھر ٹھیک ہے بھوکے مرو، پر رون پٹن نہ ڈالیں کہ جی ملک غریب ہے۔ پھر اگر ہر کوئی اپنی رزق لے کے آ رہا ہے تو پھر موج لوٹیں، اسی طرح بھوکے مریں۔ تو یہ ویسے وہ خدا نے اور بھی بہت کچھ دیا ہے انسان کو، عقل سلیم دی ہے، جو میرا خیال ہے ہمارے ملا لوگ وہ استعمال کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا پتہ نہیں ملا ہی وہ بنتا ہے جس کے پاس عقل سلیم نہ ہو، تو پھر وہ فیملی پلاننگ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آبادی اس وقت 250 ملین ہو چکی ہے، اور اگلے 10-12 سال میں ہم 300 ملین پہ پہنچ جائیں گے، اور ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ یہ کوئی 2 سال پہلے ایک محکمہ زراعت کے صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ اصلی محکمہ زراعت ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایک نقلی محکمہ زراعت بھی ہے، وہ نقلیوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصلی محکمہ زراعت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جی جو کنک کا دانہ ہے وہ ہمارا چھوٹا ہو گیا ہے، یعنی جو فی ایکڑ کی پیداوار ہے وہ وزن میں کم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے پھر آٹا اس سے کم بنے گا، اور وہ یوں ہو گئی ہے کہ اب جو وہ موسم ہوتا تھا ٹھنڈ کا، بہار کے اندر جانے کا،
اور پھر گرمی کے آنے کا وہ ختم ہو گیا ہے. اب ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے اور پھر اگلے دن گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جیسے کہ اگر آپ جب ہم بیجتے ہیں کنک لیٹ نومبر میں یا ارلی دسمبر میں بیجی جاتی ہے ہمارے یہاں کنک, اور پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے. اب جنوری کے آخر کے لگ بھگ اس کے اندر دانے نکلنے شروع ہوتے ہیں, اور پھر فیبرری مارچ میں وہ دانے بڑے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ وہ جب دھوپ چمکنی شروع ہوتی ہے اپریل کی تو پھر وہ دانہ پکنا شروع ہوتا ہے. اس کو بڑا ہونے کے لیے, ایک سائز پکڑنے کے لیے دانے کو ایک موسم چاہیے ٹھنڈا, وہ اب نہیں ہوتا. پچھلے سال فروری میں پنکھے چل گئے تھے لوگوں کے گھروں میں, اور اس سال بھی ابھی بڑی کڑک سردی پڑ رہی ہے, اور اگلے ہفتے ہمیں بتایا گیا کہ ایک کولڈ ویو بھی آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوگی اور فروری چڑھے گا تو جیسے کوئی سوئچ آن آف ہو جاتا ہے نا, تو وہ سردی کا سوئچ آف, گرمی کا سوئچ آن ہو جائے گا, کنک ہماری پک نہیں سکے گی. تو وہ جو ہے وہ ہم اسی طرح چھوٹے دانے کے اوپر ہی ہمیں گزارا کرنا پڑے گا. یعنی ہماری پیداوار بڑھتی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا کہ پھر اگلے 5-6 سال کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کرنا ہے, وہ اصلی محکمہ زراعت یا نقلی محکمہ زراعت نے, انہوں نے کہنا ہے کہ جی روٹی چاہیے بھائی, روٹی کھانے کے لیے تو کھیتی باڑی بڑھائیں جناب, یہ زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لے کے آئیں. تو جب زیر کاشت لینے کے لیے زمینیں ڈھونڈنے جائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں تو سب جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں. کوئی دہریہ ہے, کوئی بحریہ ہے, کوئی کانا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, کچھ کے نام نہیں ہم لے سکتے. تو پھر وہ بنتی جا رہی ہیں جو سوسائٹیاں ہیں, وہ ساری کی ساری جو آپ کی زرعی زمین ہے اس کو ہڑپ کرتی جا رہی ہیں. جیسے ایک سوسائٹی نے ملتان کے باہر جب بننا تھا تو وہ انہوں نے 18 لاکھ آم کے پیڑ تلف کیے, 18 لاکھ آم کے پیڑ کاٹے گئے وہ سوسائٹی بنانے کے لیے. ہن امب نوں چوپ لینا تسی چنگی طرح. تو چلغوزے کے ساتھ جیسے ہمارے یہاں ہوا, اس وقت چلغوزہ 15-16 ہزار روپے کلو پہ جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ تخت سلیمان پہ جو چلغوزے کے جنگل تھے, سب سے بڑا جنگل جو چلغوزے کا تھا, وہ ہمارے وزیرستان کے جو شیرانی لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ کاٹا کرتے تھے. اور میں 1987 میں دیکھنے گیا, پھر 89 میں گیا, اس کے بعد میں 94 میں تیسری بار گیا. وہ متواتر وہ درخت کٹ رہے تھے. وہ لوگ وزیرستان سے آتے تھے اور جو پیڑ کٹتے تھے وہ آپ کے لکڑی جو نکالی جاتی تھی وہ جوب کی طرف, بلوچستان کا جو جوب شہر ہے اس کے آگے جو آبادیاں وہاں کو نکالی جاتی تھی. تو ظاہر ہے جب پیڑ ہی نہیں رہے چلغوزے کے, بالکل ہی آپ نے 2-4 ہی چھوڑ دیے. یہ جو ایک تصویر چل رہی ہے یہ تو 1994 میں 1994 میں کھینچی ہوئی تصویر ہے. 30 سال ہو گئے, اب کیا حالات ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو چلغوزہ جیسے مہنگا ہو گیا, اسی طرح آم بھی ہے نا, وہ اب آپ کو 1000 روپے کلو یا ہو سکتا ہے 2-4 ہزار 5 ہزار سے, جو اپنا چونسا ہے یا انور رٹول ہے وہ اسی طرح 5-6 ہزار روپیہ کلو کے حساب سے ملے. اور کنک کے لیے جگہ نہیں رہے گی کیونکہ وہ تو ساری ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی. پھر اسی کریں گے کی, پھر آپ بھوکے مریں گے. ابھی تو صرف روپے کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم IMF سے, اور وہ کہتا ہے جی بجلی بڑھا دو, تو ہم ٹھا کر کے بجلی 10 روپیہ یونٹ بڑھ جاتی ہے, اگلے دن پھر 2-4 روپے بڑھ جاتی ہے, پھر 1-آدھا روپیہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ کہیں گے کہ جی اب کنک بھی چاہیے, روٹی بھی کھانی ہے. تو روٹی جو ہے وہ 3000 روپے کی ایک روٹی بیچو گے تو ہم تمہیں آٹا دیں گے. پھر ڈاگ ایٹ ڈاگ والا ملک ہو جائے گا یہ. تو ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آنی. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں, جب سارا ہمارے اوپر سے طوفان گزر جائے گا تو ہم جاگیں گے. تو آج یہ جو تھا تھوڑا سا رون پٹن, یہ صرف یہی تھا, لیکن کوئی نہیں سنے گا.